السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے چرخہ کاتا اور بڑی مضبوطی سے کاتا اور پھر خود ہی اس کو چورا چورا کر دیا، یعنی اس نے اپنی محنت خود ہی ضائع کر دی۔ رمضان المبارک کی ہوئی محنتیں ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ توفیق اللہ کی ہمیں رمضان میں میسر تھی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان کا معمول ہمیشہ یہی تھا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے۔ کوئی ایک دن بھی انہوں نے روزے اور قیام کے بغیر نہیں گزارا، حتیٰ کہ ان کی شادی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد باپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رویہ کیسا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ تہجد اور روزے کے علاوہ عبداللہ کو کوئی کام نہیں، یعنی شادی کے بعد بھی ان کا معمول وہی ہے، بستر سے جدا رہنا، دن کو روزہ رکھنا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی کہ آپ عبداللہ کو سمجھائیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور فرمایا ان عینیک علیک حق، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، ان لضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، دن بھر روزہ رات بھر قیام؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہوئی۔ آپ نے ان کو ایک بات سمجھائی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ اعمال پسند ہوتے ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔
عبادت ایسی کرو کہ جس میں دوام ہو، استقرار ہو، استمرار ہو، ہمیشگی ہو۔ لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنون تھا، لگے رہے، کچھ عمر ڈھل گئی، ہمت جواب دے گئی، اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن اٹھ نہ پاتے، اب قیام رہ گیا۔ فرمایا کرتے تھے یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے افسوس، کاش میں نے اللہ کے نبی کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے گویا کہ ان کو وہ بات یاد دلوا دی جس کو انہوں نے تسلیم نہ کیا تھا۔ فرمایا عبداللہ اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑے۔ ایک مثل بڑی مشہور ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح عبادت کو جاری ساری رکھنے کی توفیق دے جیسے ہم نے رمضان میں عبادت کی۔ ہم ایک بات کا اشارہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اتنے شوق سے عبادت کیسے کر لیتے ہیں؟ ہمارے اندر خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اگرچہ ایک بات تو بڑی مشہور ہے اور صاف ستھری ہے کہ شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر خود تبدیلی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم عین گرمی کے وقت وضو کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن گلے سے ہم پانی نیچے نہیں اتارتے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس وقت میرے اور آپ کے دل میں یہ شعور اجاگر ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ تو دیکھتا ہے۔ اگر یہی شعور سال بھر چلتا رہے، میری آنکھوں میں حیا جو روزے کے وقت تھا اسی طرح باقی رہے، میری زبان کا وہی روزہ رہے جو رمضان میں تھا، میرے کان اللہ کی نافرمانی سے باز رہے جس طرح رمضان میں رہے تھے، میرے ہاتھ اللہ کی نافرمانی سے رکے رہے جس طرح میں نے اپنے آپ کو رمضان میں محفوظ رکھا تھا۔ رب کبریا کی قسم ہے جیسے آسمان سے رمضان میں برکتیں نازل ہوتی تھی پورا سال نازل ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اگر لوگ ایمان لے ہیں اور صحیح ایمان ہے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان جاتا ہے مسلمان بھی چلا جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار زبان سے غائب ہو جاتے ہیں، اور انسان کی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا ہے، وہی ذوالقعدہ کا ہے، وہی ذوالحجہ کا ہے، جو کچھ اس نے رمضان میں حرام کیا وہ رمضان کے بعد بھی حرام ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان اعمال کو، ان نیکیوں کو، ان عبادات کو، ان ٹوٹی پھوٹی وہ عبادتیں جو اللہ نے ہمیں رمضان میں توفیق دے رکھی تھی، ہم نے انشاءاللہ ان کو پورا رمضان جاری رکھنا ہے۔ کیسے جاری رہ سکتی ہیں؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز تو اللہ کا ڈر ہے، بالخصوص جب کوئی نہیں دیکھتا، جب کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلا ہوتا ہوں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، انٹرنیٹ چلا ہوا ہوتا ہے، کمرے میں اکیلا ہے، ویب سائٹ کھل رہی ہے، اس وقت بڑے پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنا بڑا آسان ہے، لیکن اکیلے میں گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں. ہم میں سے یقیناً بہت سے لوگ سعودی عرب میں گئے، اللہ سب کو اور محل شریف ہے کی زیارت نصیب فرمائے. طائف کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ ہے، یہ بہت وسیع علاقے ہیں. ان کے پہاڑوں کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی بڑی تعداد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں. آپ کو پتہ ہے نا نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں. ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے تو اللہ بہت پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. قبرستان تک اس کے ساتھ انسان چلا جائے جنازے کے ساتھ تو 2 اونٹ پہاڑ کی طرح نیکیاں ملتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک کھجور جو تم صدقہ کرتے ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، اللہ اس کو ویسے پالتے ہیں جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو. کل قیامت کے دن یہ ایک کھجور تمہارے سامنے اور پہاڑ کی طرح بن کے آ جائے گا. نیکیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کا حجم بڑا ہے، ان کا وزن بڑا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کی تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ ہواؤں میں اڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں؟ صفہم وجلہم لنا، آپ ہمیں بتائیے کہیں ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہو جائیں اتنی بڑی نیکیاں لے کے بھی قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ رہ جائیں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے لیکن جہنم کا بالن ہے، جہنم کا ایندھن. وجہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویاخذون من اللیل کما تاخذون. وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے کنبے قبیلے کے ہیں، تمہارے معاشرے کے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، عبادتیں بڑی کرتے ہیں. لیکن ان میں ایک بیماری ہوتی ہے اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب اکیلے ہوتے ہیں تو حرام کام بڑے کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی صاحب ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، پرلم ہے، پرلم ہے. لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ احکم الحاکمین کا ڈر اس کے ہاں نہیں ہوتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ بڑی انسان کی کم بختی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے ڈرتا ہے مجھ سے نہیں ڈرتا. حالانکہ ڈرنا تو مجھ سے چاہیے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ہر وقت ساتھ ہے. تو سب سے بنیادی تصور جو میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ تو دیکھ رہے ہوتے. شاید آپ کو یاد ہو پچھلا درس مجھے نہیں یاد یہاں کب ہوا تھا، تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا. ایک اسکول ٹیچر پروفیسر تھے، تو وہ پہلے دن کالج میں کلاس لینے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک سبق پڑھایا اور وہ سبق یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بڑی عام بات ہے، مشہور بات ہے، ہم سب کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرے دن بھی انہوں نے کہا صرف ایک ہی سبق ہے اور وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج کل آپ چلے جائیں تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، اب تبدیلیاں آ گئی. ان کا تیسرے دن کا درس بھی یہی تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب طالب علم بڑے منچلے سے ہوتے ہیں، انہیں کہ لگتا ہے یار استاد ویل ہے، یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے نے بس آگے اللہ دیکھ رہے. یہ کس کو پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کچھ وقت گزرا، سبق شروع ہو گئے، بات آئی گئی ہوگی. ایک دن استاد محترم نے کہا کہ آج تم لوگوں کی ذہانتوں کا امتحان ہے. کل تم میں سے ہر بچہ ایک مرغی اور ایک چھری لے گیا. سب بچے لے آئے. تو کہا اتنے بڑے کالج میں آپ لوگوں کا امتحان ہے، 5 منٹ کے اندر اندر ہر بچہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنی مرغی ذبح کرے گا جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھا. سارے ہی بچے اپنی اپنی مرغیاں ذبح کر لائے اپنی اپنی ذہانت کے مطابق
کسی نے کسی دیوار کے پیچھے، کسی نے کسی کے پیچھے، صرف ایک بچہ آیا خالی ہاتھ، اس نے اپنی مرغی ذبح نہیں کی تھی، تو کہا بیٹا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا استاد جی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کہا اس ایک بچے نے سبق یاد کیا ہے، بس یہ سبق مجھے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جب میں فرار کرتا ہوں، جب میں دھوکہ دیتا ہوں، جب میں کسی کے نقصان کی سوچتا ہوں، جب میرے دماغ کی حرکت الٹی سائڈ پہ جاتی ہے، ہر وقت میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین، علیم بذات الصدور ہے۔ اگر سب سے پہلا یہ شعور ہمارے اندر اجاگر ہو جائے، رب کبریا کی قسم ہے ہمارے آدھے گناہ کم ہو جائیں گے۔ ملازم اپنے مالک کے سامنے غلطی نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان رب کو مانتا ہو، جانتا ہو، اللہ احکم الحاکمین کی صفات کا قائل ہو، اور پھر تسلیم بھی کرتا ہو؟ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ذو العرش المجید بھی ہے، اس کی طاقت اور ہیبت کا عالم بڑا سخت ہے۔ وہ تو وہ رب ہے کہ وہ جب کلام کرنا چاہتا ہے کوئی اس کی کلام سن نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ اشارہ کرتے ہیں اور اس اشارے کی وجہ سے کائنات کی یعنی آسمانوں کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بات سننے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تو ہم جب اللہ سے بات کر کے اپنی زندگی کا حساب دیں گے تو وہ کیسا ہوگا؟ اس منظر سے، اس موقع سے ہم سب نے ڈرنا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ڈر نصیب فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں جس کو میرے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا، میں اسے ایک نہیں کئی جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ جنت ایک نہیں ہے، وہاں جنان ہے، جنتیں۔ وہ ایک صحابیہ جن کا بیٹا فوت ہوا تھا، شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر ایسا رونا روں گی کہ زمانہ یاد کریں۔ تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پہ، تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، وہاں تو جنتیں ہیں اور اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس کا وارث بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ ہر وقت بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے۔ آپ کا ہاتھ حرکت نہ کرے، میرا پاؤں نہ اٹھے، میری زبان حرکت نہ کرے، میری یہ آنکھیں نہ کچھ دیکھیں، یہ میرے کان کچھ نہ سنے، میری زبان کچھ نہ بولے، ہر اس چیز سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے دل میں وہاں شعور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا۔ واقعات مشہور ہیں، آپ نے سنے سنائے ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلی میں گشت کر رہے تھے، ماں نے بیٹی کو کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دیں، کہا خلیفۃ المسلمین نے روکا ہے، کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے دروازے پہ نشان لگایا، اسی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تھا، اور پھر اللہ نے اس بیٹی کے بطن سے، اس کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، جن کے زمانے میں صرف 2 سال حکومت کی ہے، سن 99 سے 101 ہجری تک، اور عدل و انصاف یوں لوٹا تھا جو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ایسے اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے۔ ایک اس اللہ کے بندے کا بھی واقعہ ملتا ہے، سنی ہوگی یہ بھی بات آپ نے، اگرچہ بعد نے اس واقعے پہ تھوڑی سی کلام بھی کیے۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیا دیکھا ایک پھل آ رہا ہے، اس نے اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد دل میں احساس ہوا ہو میں نے تو پوچھا ہی نہیں یہ کس کا تھا، میں نے تو مالک سے اجازت ہی نہیں لی، اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ سوچ سوچ کے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے رستے آسان کرتے ہیں، ایسی تنگی سے نکلنے کے مواقع بنا دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو بالکل گمان نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، رزق رکتا ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے رکتا ہے۔
ٹینشن، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، خاندانوں کے خاندان کا بگڑنا، بیوی اور خاوند کا ہر ویلے لڑنا، اور گھر میں اختلاف اور طلاقوں تک کی نوبت، اور رشتوں کا ٹوٹنا اور صلہ رحمی کا ختم ہو جانا، اس سب کے پیچھے بس ایک ہی چیز ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صرف زمین پہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے، پانی میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے، اور وہاں جب سیلاب آتا ہے اور مخلوقیں مرتی ہیں، بلکہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پرندے اس پہ لعنت کرتے ہیں، تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ نے بارشیں روکی ہوئی ہیں۔ آج کل دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہم الحمدللہ رمضان میں وہاں تھے، بارشیں تھیں، مدینہ میں بھی بارشیں، مکہ میں بھی بارشیں، آئے دن بارشیں ہو رہی تھیں، درجہ حرارت 35، 36، 37 سے تجاوز نہیں کر رہا تھا، اور یہاں 48، 49 پہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ آسمان سے بارشیں روک لیں، ایک قطرہ بھی اللہ پانی کا نہیں دے گا، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے جانوروں پہ رحم آ جاتا ہے۔ لولا البہائم لم تمطروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور نہ ہوتے اللہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پلاتے۔ نکلے تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، اپنی قوم کو لے کے کہ چلو اللہ سے بارش طلب کرتے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا قاری رضوان صاحب، ممکن ہو تو آپ صلاۃ استسقاء پڑھا دیں، کسی کھلی جگہ پہ ان نمازیوں کو لے کے جائیں، اس سنت کو ادا کریں۔ جب بارشیں رک جاتی تھیں اللہ کے پیغمبر جا کے صحرا میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، سارے لوگ مل کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، پھر آپ اپنی چادر کو پلٹتے تھے، اللہ ہمارے حالات کو پلٹے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا فال لیا کرتے تھے تو اللہ بارشیں دیا کرتا تھا۔ تو آپ کریں گے اس سنت کو تازہ انشاءاللہ۔ آپ ایک دن کا اعلان کریں، جس دن نکلنا ہو، 8 سے 9 بجے کا وقت رکھیں، ممکن ہو تو اتوار رکھ لیں، سب لوگ فارغ ہوتے ہیں، سادہ کپڑے پہن کے نکلنا ہے، اپنی حالت ایسی بنا کے نکلنا ہے کہ اللہ کو اس حالت پہ رحم آتا ہو۔ میدان میں جانا ہے، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام صاحب قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے سب لوگ دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اور اللہ سے رو رو کے جن گناہوں کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں وہ اللہ سے اپنے ان گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو اللہ آسمان سے بارشیں دے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو میں آسمان سے بارشیں اتاروں گا۔ ویسے بھی ایک واقعہ مشہور ہے، اگرچہ اس پہ بھی کلام ہے بعض علماء نے کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں رک گئی، کہا چلو ہم نکلتے ہیں اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ سے بارش مانگی تو فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بدبخت بیٹھا ہے جس نے آج تک کوئی نیکی کی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے اس کے مقدر میں، جب تک تیری اس مجلس سے اٹھے گا نہیں اس وقت تک بارش نازل نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر وفیکم رجل، تمہارے درمیان ایک بدبخت ہے، وہ اٹھے گا تو بارش ہو۔ اب اس بندے کو بھی صاف ظاہر ہے پتہ چل گیا کہ میں ہوں، الفاظ ہیں بنی اسرائیلی روایت ہے، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے اپنے دل کی کال رب سے ملا، یا اللہ آج سب لوگوں کے سامنے اٹھ کے ذلیل ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آج کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں گا، میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں گا۔ ہم کب تک گناہوں کی زندگی میں لتھڑے رہیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب تبدیل کریں گے؟ ہم کب اللہ کے خالص بندے بنیں گے؟ کب ہمارے چہروں پہ داڑیاں سجیں گی؟ کب ہماری شلواریں ٹخنوں سے اوپر اٹھے گی؟ کب میری زبان سے جھوٹ رکے گا؟ کب میری آنکھ حرام کردہ چیز سے رکے گی؟ کب میرے کان اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں گے؟ کب میری زبان حفاظت کرے گی؟ کب میری زبان سے اللہ کی پسندیدہ کلمے نکلیں گے؟ میں کب اپنے دل کو صاف کروں گا؟ کب تک رب مجھے مہلت دے گا؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، یہ توبہ، یہ اللہ سے اپنا ہم کلام ہونا، دل سے اپنا
اپنے رب کے ساتھ مائل ہو جانا اللہ کو اس قدر پسند ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے, اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی. بارش ہوئی تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مذاق کرنے لگے. مولویوں تو مذاق کرنے واسطے صرف ہلا چاہیے. موسیٰ بندہ کوئی بھی نہیں اٹھا اور بارشیں تو شروع ہو گئی. تم نے تو کہا تھا جب تک بندہ نہیں اٹھتا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. کہا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی, وہ اب میرا بندہ بن گیا. اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تو میں نے اس کو اپنا بندہ بنا کے اپنی رحمتیں برسا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ تو کیسی باتیں کرتا ہے, جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تجھے تب نہیں بتایا, اب تو وہ میرا بندہ بن گیا. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اس کا ہمارے ساتھ پیار بڑا ہے, اس کا تعلق بڑا ہے. وہ ذوالکفل کا واقعہ کتنا مشہور ہے. عورتوں کو پیسے دے کے پیسے لے کے ان سے برے عمل کرتا تھا. وڈیرا ہے, چودھری صاحب ہے, ڈیرا ہے, ان کے ڈیروں پہ جو کچھ ہوتا ہے بس اللہ محفوظ فرمائے. ایک ایسی عورت سے بات کی جس کا خاوند فوت ہو گیا اور بچے بھوکے مر رہے تھے, بیچاری اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ نہ سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھوک سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے جو انسان کو کفر اور ناشکری تک لے جاتی. آ گئی اس کے پاس 60 دینار پہ راضی ہوگی, لیکن جو ہی اس کے قریب ہوئی اس کا رنگ بدل گیا, رنگ فک ہو گیا, جسم تھر تھرانے لگ گیا, کانپنے لگ گیا, اس کی حالت غیر ہونے لگ گئی. کہا کس بات کا ڈر ہے؟ یہاں کوئی نہیں آتا, کسی کو دیکھنے کی یہاں ہمت نہیں ہے, یہ چودھریوں کا ڈیرا ہے, یہاں بڑے بڑے آگے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو گھبرانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اس بندی کا جواب کیا تھا؟ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے, پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس نے کہا جس کی بندی ہوں اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اس کے سامنے کل کھڑی ہوگی تو میں کس انداز سے کھڑی ہوگی, میں کس طرح اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دوں گی. ذوالکفل تو اللہ سے ڈر جا, اس کام سے رک جا, یہ کام اللہ نے حرام کیا ہے, تو کب تک اس کام پہ لگا رہے گا؟ میں اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہ کر سکی, مجھے ان کی موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی, تو رب سے ڈر اور میرے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کر. یہ بندے نے کہا میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد ذوالکفل یہ کام نہیں کرے. بس زندگی تو بدلنی چاہیے نا, ہم سنیں اور بدل جائیں. بڑے افسوس, میں خود اس میں سب سے پہلے شامل ہوں. اللہ معاف فرمائے کہ ہم کسی کی اس طرح کی بات کریں, لیکن ہم نے سنتے سنتے زندگیاں گزار, ٹس سے مس نہیں ہوتے, جو کا تو رہتا ہے. عمرہ کر لو, حج کر لو, رمضان کے روزے رکھ لو, عبادتیں کر لو. یقین مانے ایسی حالتیں مسلمانوں کی کمزور ہو گئی ہیں, ایسا اسلام ہمارا کمزور ہو گیا ہے کہ شاید ہمیں مسلمان کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شرم آتی ہے. یوں انگلی کر کے کہتا تھا میرا روزہ نہ ہوں تو میں تیری ماں بہن نو اینج کر دینا سی, میں وہ کر دینا سی, تیرے اس روزے کا کیا فائدہ. ہم عمرہ کر کے پلٹ رہے تھے, دوسرے سے لڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں عمرہ نہ کیتا ہوں میں تیرے نال اے کر دینی سی, میں تیرے نال وہ کر دینی سی. یہی حالت ہم نے لاہور ایئرپورٹ پہ دیکھی, یہی حالت ہم نے لاہور جدہ ایئرپورٹ پہ دیکھی, یہی حالتیں ہم نے وہاں لوگوں کی آپس میں دیکھی. بیت اللہ میں لوگ لڑتے ہوئے دیکھے, بیت اللہ کے سین میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھے. ہم کب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ ہمارے دلوں کی حالتیں کب بدلیں گی اور ہم کب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ بندہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے یستمعون القول فیتبعون ما احسن, وہ بات سنتا ہے اور سن کے دل میں اتار لیتا ہے اور پھر اس پہ عمل کی کوشش میں لگ جاتا ہے. ایسے بندے کو یقین مانے اللہ اپنا تقرب حاصل کرتے ہیں, اللہ اپنی نعمتیں عطا کیا کرتے ہیں. اس نے بھی اس عورت کو کہا تھا جا, میں تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد ذوالکفل یہ کام نہیں کرے گا. روایت کے الفاظ ہیں یہ اسی رات فوت ہوا تھا, کوئی اور نیک عمل نہ کر سکا, لیکن صبح کو فرشتوں نے اس کے دروازے پہ لکھا تھا غفر اللہ ذوالکفل, اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. آج اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں, اپنے دل کی حالت کو تبدیل کریں. وہ 100 قتل کرنے والا بھی ہے. میں تو ویسے یہ کہا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, ہمیں شیطان نے بڑا بہکایا ہوا ہے. گناہ کروا کے وہ کہتا ہے انہیں 100 قتل کرنے والے نہیں سی معاف کر دیتا, وہ تو ماں نال بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ تو زانیہ نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کو بھی تو اس نے بخش دیا تھا. وہ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے گناہوں پہ مائل اور قائل کرتا رہتا ہے. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے اگر وہ کتے والی بخشی گئی تو آخر کیوں بخشی گئی؟
وہ 100 قتل والا بخشا گیا تو کیوں بخشا گیا؟ وہ ذوالکفل کے دروازے پہ مغفرت کے پروانے لکھے گئے تو کیوں لکھے گئے؟ اگر اس کی وجہ سے بارش آئی تو کیوں آئی؟ ان سب کے پیچھے آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سے کال ملا کے جو کچھ کیا تھا اپنے رب کے لیے کیا، وہ عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کی مغفرت کے بہانے بنا دیے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا نا، وہ ویسے نہیں بخشی گئی، اس نے ایسی نیکی کی تھی جس نیکی میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، جس نیکی میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، جس نیکی میں کوئی طمع نہیں تھا۔ وہ کتا اس کا اپنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کا اپنا کتا ہے، اپنا نہیں تھا، وہ تو ایک آوارہ کتا تھا۔ پھر کسی بندے سے ہم نیکی کریں تو کل کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، بلکہ لوگ تانا بھی دے دیتے ہیں، وہ بھول گئے میں تیرے نال کی کیتا سے، اپنی نیکیوں کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی نہیں تھا، پھر وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اس نے یہ کام کیا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں الفاظ ہے شاکر اللہ لہا، اللہ نے اس کے عمل کی اتنی قدر کی تھی کیونکہ یہ عمل دل سے نکلا ہوا ہے، یہ عمل خلوص سے بھرا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اسی عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں یتقلب فی الجنت، وہ جنت میں ٹکیلیاں کر رہا تھا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹپوسیاں رہنا۔ جنتی جنت میں یہ تماشے لگائیں گے، اللہ ہم کو یہ نصیب فرمائے۔ یتنازعون فیہا کأسا، ایک گلاس پانی پہ جھپٹ جھپٹ کے لڑائیاں کریں گے، لڑائی نہیں یعنی کھیل کھیلیں گے کون اس کو پہلے اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ کتنے نیک عمل کرتا ہوگا کہ جس کی بدولت یہ جنت میں اٹکیلیاں کرتا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھ لیا اس نے کیا کیا ہوا؟ تو کیا کہا تھا جبریل؟ بِشَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ، ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، جھکنے والوں کے سر پہ لگتی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، بس دل میں آنا چاہیے، دل کی دنیا بدلنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا تھا، اللہ نے اسی کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی۔ ادھر عبادتیں کر کر کے تھکنے والے بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور ادھر یہ لوگ کہ جن کے دل پاک صاف ہیں اور جن کے دلوں میں رب رہتا ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، وہ ہر ویلے رب سے ڈرتے ہیں، وہ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، وہ جاگتے ہوئے، بولتے ہوئے، وہ سنتے ہوئے، ہر دفعہ، ہر موقع، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کی سوچ نہیں رکھتے، اللہ حکم الحاکمین ان کو بڑی توفیقیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنے دلوں کی حالت کو بدل سکیں۔ دل نہ بدلے کوئی فائدہ نہیں، خرد سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا سجدہ نہ کر کے تیری جبین پہ نشان پڑے، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان پڑے۔ سجدے رب کے لیے، عبادت رب کے لیے، تعلق رب کے لیے، جوڑو رب کے لیے، توڑو رب کے لیے، دو رب کے لیے، لو رب کے لیے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، میرا آنا جانا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر جا کے بات بنتی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو سب سے بنیادی کام جو ہماری عبادتوں کی بقا، استمرار اور استقرار اور دوام کا ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ کا خوف ہے، ہمیشہ اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ نماز جا رہی ہو تو رب کا ڈر کدھر ہوتا ہے؟ جماعت نکل رہی ہو تو رب کا ڈر کدھر ہوتا ہے؟ دو نمازوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں، رب کا ڈر کدھر ہوتا ہے؟ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، دکان پہ بیٹھا بیٹھا جمع کر رہا ہے۔ یہ سب بے خوفی ہے، یہ سب رب سے نہ ڈرنے والی باتیں ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، ستھرے اور نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں جنتوں کے وارث بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم ہمیشہ سنایا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں، چڑیوں جیسے، نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ، نہ عداوتیں، نہ دشمنیاں،
نہ ان کے دل میں دنیا کی محبتیں، نہ ان کے دل میں دکانوں کی محبتیں، نہ کاروبار، نہ زمینوں کا ہڑپ کرنا، نہ دوسرے سے تکلیف دہ باتیں کرنا، نہ کوئی دکھ دینا، نہ تکلیف دینا، وہ بالکل صاف ستھرے ذہن کی مالک ہوتی ہیں اور رب پہ توکل کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی جنتوں کا وارث بناتا ہے۔ دوسرا اہم کام میں بات سمیٹتا ہوں، جو چیز ذریعہ بنتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو باقی رکھ سکتا ہے، اللہ سے دعائیں کیا کر، کثرت سے دعائیں کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تو نے ہدایت دی، تو نے توفیق دی، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ وہی توفیق مجھے اب بھی دیتا رہے کہ میں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھوں، رمضان کے بعد بھی تلاوت کروں۔ میں ویسے معذرت، میری جیب میں ایک ورق ہے، میں نے بنایا ہوا ہے، میں انشاءاللہ محترم قاری رضوان صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں۔ اس کو میں نے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے محاسبہ رپورٹ بنائی ہوئی ہے، میرا آج کا دن کیسا گزرا ہے، یومیہ رپورٹ۔ رات کو سونے سے پہلے آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اس کو ہم مرتب کرتے ہیں، فوٹو کاپیاں اپنے پاس رکھیں، اس کو پر کریں۔ دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، کسی کو نہ دکھائیں، صرف اپنے طور پہ پر کریں اور اپنے دل میں یہ شعور پیدا کریں، آج میں نے کیا کیا ہے، کیا میں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، کیا میں نے 12 رکعتیں سنت ادا کی ہیں، کیا میں نے 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کیا ہے، کیا میں نے صبح و شام کے اذکار کر لیے ہیں، کیا میں نے آج کوئی خدمت خلق کا کام کیا ہے، کیا آج میں نے کسی سے صلہ رحمی کی ہے، کیا آج میں نے سلام کو مسلمانوں کے درمیان عام کیا ہے۔ اس طرح کی میں نے 10 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم مرتب کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے جو بندہ 1 مہینہ مسلسل اپنی اس یومیہ رپورٹ کو پر کرتا رہے اور کوئی خانہ بھی اس کا ناغہ خالی نہ جائے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بالکل تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج سوموار ہے، آج ہمارے اعمال اللہ کے سامنے چلے گئے، پیش ہو گئے، دوبارہ پھر جمعرات کو پیش ہوں گے۔ اللہ بھی رپورٹیں لیتے ہیں، یومیہ رپورٹ بھی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز پہ فرشتے آتے ہیں، فجر کی نماز پہ فرشتے آتے ہیں، اور سبحان اللہ اس بندے کی شان پہ قربان جائیں جو صبح اور عصر کی نماز سستی اس میں بالکل نہیں کرتا ہے، پوری توجہ سے، پورے خیال سے۔ جب یہ لوگ یتعاقبان باللیل والنہار، یہ صبح و شام کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کو کیسا پایا تھا، تو آنے والے کہتے ہیں یا اللہ ہم آئے تو تیرا بندہ نماز میں تھا، ہم گئے تو تیرا بندہ نماز میں تھا۔ کیسا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ یومیہ رپورٹ پیش ہوتی ہے، پھر سوموار کو پیش ہوتی ہے، پھر جمعرات کو پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ رمضان چلا گیا ہے، روزے نہیں گئے، رمضان چلا گیا ہے، قرآن نہیں گیا، رمضان چلا گیا اسلام نہیں گئے، رمضان چلا گیا ایمان نہیں گیا، رمضان گیا تلاوت قرآن اسی طرح، رمضان گیا ذکر الہی اسی طرح، رمضان گیا اسی طرح صدقہ و خیرات کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کی فرما برداری کا حکم ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے۔ لیکن ایک میری بات یاد رکھیں، میں نے عید کے خطبے میں بھی کہا تھا، سوموار اور جمعرات کو اللہ سب لوگوں کے نیک اعمال قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے اعمال واپس پھینک دو، میں ان کے اعمال قبول نہیں کروں، نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حتیٰ یصطلحا، جب تک وہ صلح نہیں کرتے تب تک اللہ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ فطور دماغ سے نکال، یہ انا، یہ تکبر، یہ ضد، وہ نہیں میں نہیں، وہ ایسا میں ایسا، اس نے یہ کیا میں نے وہ کیا، یہ سب کچھ ختم کر دو، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیرنا شروع ہو جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر صدیق کو یہ اللہ نے کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا، اس کے لیے کہا تھا جس نے سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے نعوذ باللہ برا عمل کیا ہے، مصطح بن اساسہ سے کیا ہے، خرچہ بند کر دیا ابو بکر صدیق نے، اور تھا بھی ان کا رشتہ دار کہ میں آج کے بعد اللہ کی قسم اسے خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا تھا، کتنا بڑا اس کا گناہ ہے، شاید نہ معاف ہونے والا گناہ ہے، انسان دل سے معاف نہیں کر سکتا۔ بیٹی ہو ابو بکر کی، صدیقہ کائنات ہو، وہ طاہرہ مطہرہ ہو، وہ
زوجہ رسول ہو, وہ دنیا آخرت میں جنت کی بیوی ہو, اور پھر اس کے اوپر الزام دھرا جائے, اور وہ بھی زنا کا الزام, اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا گناہ کرنے والا. اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. ابو بکر تم نے یہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اسے خرچہ نہیں دوں گا. أَلَا تُحِبُّونَ نہیں یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کہا بلا ورب اللہ میں کرتا ہوں پسند. تو اللہ نے اشارہ دے دیا تم مصطح بن اساسہ کو معاف کرو تو میں اس وقت تمہیں بھی معاف کروں. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. ہمارے زاویے کیسے عجیب ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے, اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اعمال پسندیدہ اللہ کو وہ ہوتے ہیں جو جاری رہنے والے ہیں. آپ اپنی روٹین بنائیں, ایک پارہ تلاوت, اس کو اپنا معمول بنائیں. لازمی نہیں ہے آپ مسجد میں بیٹھیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ دکان پہ قرآن کھول لیں. آج کل تو موبائل ہے, اینڈرائڈ موبائلوں میں اپلیکیشنیں موجود ہیں, قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کریں, ٹائم ملے قرآن کھولیں. ایک پارہ پڑھنے پہ آپ سے قرآن کو 10 منٹ لگتے ہیں, سست رفتار سے پڑھے وہ 15 منٹ لگتے ہیں, اور سستی سے پڑھے 20 منٹ لگتے ہیں. عام آدمی قرآن کا ایک پارہ تلاوت کرے اسے آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اور بہت ہی سست مزاج بندہ اگر قرآن کی تلاوت کرے وہ 40 سے 45 منٹ میں قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہے. کیا ہم اپنے 24 گھنٹے میں قرآن کو 40 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ کتنی محرومی ہے. لہٰذا اپنی روٹین بنائیں, ایک پارہ تلاوت ہم نے ڈیلی کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صبح و شام کے اذکار نہ چھوڑیں, صبح و شام کے اذکار نہ چھوڑیں. یہ حصن الحسین ہے, یہ شیطان سے بچنے کا بہت بڑا قلعہ ہے, یہ مضبوطی سے آپ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. بلکہ کسی تفسیر میں ہم نے تو پڑھا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت خلیل بنایا تھا جب ابراہیم علیہ السلام صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا شروع ہو گیا تھا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. صبح و شام کے اذکار میں بڑی برکت ہے, بڑی برکت ہے. چھوٹے چھوٹے کارڈ ملتے ہیں, وہ بھی آپ کہیں تو انشاءاللہ قاری رضوان صاحب آپ کو لے کے دیں گے. وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھیں, اپنا معمول بنائیں, خوبصورت روٹین بنائیں. جیسے دکان پہ بڑے ٹائم سے جاتے ہو, کالج بڑے ٹائم سے جاتے ہو, دفتر بڑے ٹائم سے جاتے ہو, کھانا بیوی سے بڑے ٹائم سے مانگتے ہو, اور بیچاری سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو زاویے تمہارے بدل جاتے ہیں, رنگتیں بدل جاتی ہیں, مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہو. ہم آخر اللہ کے بندے ہیں, اس کے بھی تو حقوق ہیں, ان کی بھی ذرا ترتیب بنانے کی کوشش کرو. صبح و شام کے اذکار کبھی نہ چھوڑو. اور جو بات میرے پیغمبر نے مدینہ میں آ کے سب سے پہلے کہی تھی, سب سے پہلے, سیدنا عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو بڑھ بڑھ کے اپنے نبی کا استقبال کرنے والے تھے. ہم تو کھجوروں کے اوپر چڑھ کے دیکھا کرتے تھے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. جب آپ تشریف لے آئے تو میری آنکھیں آپ کے ہونٹوں پہ دی کہ آج اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے مدینہ آمد کے بعد جو خطاب فرمائیں گے, جو بات کریں گے, وہ کیا سنہرے کلمات ہوں گے, میں ان کو سینے میں محفوظ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلمہ بولا تھا, یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. او لوگوں سلام عام کر, سلام عام کر. کوئی جانتا ہے نہیں جانتا, آپ کو پہچاننے والا ہے نہیں پہچاننے والا, سلام کسی کو ملو سلام کہہ دیا کر. برکتیں ہیں, اللہ اس سے محبتیں دیتے ہیں, ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, بات لمبی ہو جائے گی. جب تک تم مومن نہ بنو اللہ جنت نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو, تب تک تمہاری آپس میں محبتیں قائم نہیں ہوں گی جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرو. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جانتے ہوئے کو سلام کہنا اور دوسرے کو نہ کہنا. عام کر دو, صلہ رحمی شروع کر دو. صلہ رحمی کی بڑی کمزوری ہے, ایک ایک نقطے کو چھیڑے, ٹائم چاہیے. آج ہمارے رشتے ٹوٹ گئے, بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, والدین تک کے حقوق ہم بھول گئے, رشتہ داروں سے تعلق ہمارے کمزور ہو گئے. اسی وجہ سے خدا کی قسم بے برکتیاں ہی بے برکتیاں ہیں. اس وجہ سے سب سے زیادہ بے برکتی آتی ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں عرفان الحق صاحب, آپ نے بھی سنا ہوگا, پی ٹی وی پہ آتے ہیں. فرماتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا جی میں کینسر کا مریض ہوں اور پورے جسم میں کینسر ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دی, آپ میرے لیے کیا علاج دریافت کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب بڑے عقل مند ہیں, فرمانے لگے جانتے تھے اس کو کچھ
کہا کدھر رہتے ہو؟ کہنے لگا جی فیصل آباد۔ کب سے لاہور ہو؟ کہا 20 سال ہو گئے۔ واپس گئے ہو 20 سال میں فیصل آباد؟ کہا جی نہیں، بس کاروبار کی مشغولیت ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ یہی تو ہماری مصیبت ہے۔ اگر ہم سال 6 ماہ بعد اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے تو بدبختیاں ہیں۔ آج کل ٹائم نہیں ہے، اس موبائل کی وجہ سے اس نے دوریاں بڑھا دی۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے یار تو میری بات مان، 20 دن کے لیے اپنے گاؤں چلا جا، تیرے رشتہ دار ہیں یا سارے گاؤں چھوڑ گئے؟ کہتا جی سارے ادھر ہیں، میری خالہ بھی ادھر ہے، میرا چچا بھی ہے، پھپھیاں بھی ہیں، سب لوگ ادھر ہیں۔ کہا 20 دن کے لیے تو اپنے گاؤں چلا جا، تو بڑا لینڈ لارڈ ہے، وہ بڑے کمزور ہیں، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کر دے، کسی کی نالی ٹھیک کر دے، کس کے پاس 4 روپے نہیں ہے اس کو 4 روپے لے دے، جس کے گھر راشن نہیں ہے اس کو راشن لے دے۔ 20 دن تو ان لوگوں میں گھل مل جا، امیری غریبی کا تصور ختم کر دے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس نے میری بات مانی، وہ چلا گیا، پورے 20 دن گاؤں والوں میں رہا، اپنے رشتہ داروں میں رہا، گھل مل کے رہا۔ غریبی امیری کا تصور جو دماغ کا فطور ہے اس کو نکال دیا، اور نکال بھی دینا چاہیے۔ کہا 20 دن آیا، کہتے ہیں خدا کی قسم آ کے میرے پاؤں میں گر گیا، تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ رپورٹیں نکال کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، کوئی بیماری باقی نہیں بچی، یہ صلہ رحمی بھی ٹوٹ گئی۔ آج معاملے بگڑ گئے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ان کاموں کو عام کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، صلہ رحمی ہے، یہ 12 رکعتیں نہ چھوڑیں۔ یہ ہم لوگ جو ہے نا، ویسے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہابی لوگ، یہ ہمارے اندر بہت سستیاں ہیں، یہ سنتیں نہ پڑھنے والے 12 رکعتوں پہ ہمیشگی یہ اپنے لیے لازم کر لیں۔ 2 رکعتیں فجر کی ہیں، 6 ظہر کی ہیں، 2 مغرب اور 2 عشاء کی۔ زور کی 6 4 پہلے پڑھیں، 2 بعد میں، یا 2 پہلے پڑھیں 4 بعد۔ یہ اپنی روٹین بنائیں، پوری زندگی کی روٹین بنائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے کہتے ہیں جب سے میں نے ام سلمہ سے سنی میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ ان سے روایت کرنے والے کہتے ہیں جب سے میں نے سنی میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ کاش کل ہم میں سے بھی کوئی کہہ سکے کہ جب سے میں نے سنی ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اللہ ہمارے دل کو مضبوط کر، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور کثرت سے دعائیں کریں، صدقہ کیا کریں، صدقے سے دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور پھر بیماروں کی تیمارداری کیا کریں، فوت شدگان کے جنازے پڑھا کریں۔ اور میری آخری بات ہے، کوئی مہینے میں 1 چکر قبرستان کا لگایا کریں۔ جب آپ اکیلے ہوں وہاں ذرا جا کے ماحول دیکھا کریں، یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ میرا عزیز ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جوان ہے، یہ کڑیل جوان ہے، یہ کیسا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اپنی موت کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، آخرت یاد آتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ وگرنہ اس دنیا میں انسان کو شیطان تکبر میں، گھمنڈ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب راجوال رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں ایک نوجوان کے پاس گیا، ہمارے پورے علاقے میں اس نوجوان کے سامنے کبڈی میں کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، بڑے بڑے اس کے ڈولے، بڑا طاقتور تھا۔ تو میں نے جا کے اس کو کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو یا صرف اسی کام پہ لگے ہو؟ اور مولوی صاحب تسی جان دو نہ کمان، بلکہ بعض دفعہ انسان تکبر اور گھمنڈ میں اس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے، کہنے لگا کہ قبر میں فرشتہ آیا نا مجھ سے حساب لینے کے لیے، میں انہوں آپ دا ڈولا مارا گا تو پر جاتا ہے۔ کس قدر انسان جرت پکڑتا ہے رب کی نافرمانی پہ، کتنا باغی ہو جاتا ہے، کتنا سرکش ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، طاقتوں کا مالک کون ہے جی؟ طاقت کون دیتا ہے؟ حسن کون دیتا ہے؟ اولادیں کون دیتا ہے؟ دنیا کون دیتا ہے؟ یہ طاقت کون دیتا ہے؟ یہ ذہانتیں کون دیتا ہے؟ یہ کمائی کے ذریعے کون بتاتا ہے؟ سورج چاند کے مسخر اللہ نے ہمیں کر کے یہ سارے طریقے سکھا دیے، بتلا دیے، یہ تو سارے اللہ کا اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کر کے اللہ پلٹتا ہے، دل بھی پلٹ جاتے ہیں، حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں ایک عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے،
وہ لوگ بڑے نیک تھے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی جیسا نیک بنا۔ تیمارداریاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی حالتیں پوچھا کرتے تھے، غریبوں کے کام آیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تھی، آپ جبریل کو دیکھ کے گھبرا کے آگے چادر اوڑھ لی تو فرمایا اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ تو بیوہ کے کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ تو بے یار و مددگار لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ایسے بندوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں گیا تو چارپائی پہ پڑا ہے، جسم کمزور، نحیف، میں نے یوں جا کے ہاتھ بڑھایا، سلام بلایا، اپنا تعارف کروایا، میں نے کہا بیٹا میں یوسف ہوں راجوال سے۔ اس نے آگے سے سر ہلا لیا۔ گھر والوں نے کہا اس کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا۔ کدھر گئی جوانی؟ بھائی یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ بقا رب کو ہے، آخرت کو ہے، لہذا ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں سب کچھ عارضی ہے، وہ کچھ کام آنے والا ہے جو رب کے لیے ہو، وہ جوانی ہو، وہ عبادت ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو۔ مجھے جاتے جاتے بات یاد آ گئی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس وقت دینی اداروں کے داخلے شروع ہونے والے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا لیں، اپنے بچوں کو دین پڑھا لیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، حدیث رسول پڑھائیں، سکول بھی پڑھائیں۔ آپ کا بچہ انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکن پروفیسر بننے سے پہلے وہ سچا مسلمان بنے، وہ انجینئر بننے سے پہلے سچا مسلمان بنے، وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کو چھیلا نہ بنے اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے والا نہ بنے۔ اس کی تربیت آپ پہلے اسلامی کریں، روحانی کریں، اس کو خدمت خلق سمجھ کے وہ قبول کرے۔ آپ کا بچہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، امت مسلمہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، وہ دین کی خدمت کرنے والا اور دین کا داعی بنے۔ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، مگر نہ آنے والا وقت اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فحاشی اور یانی کا دور ہے، اور بے حیائی اور بے دینی کا دور ہے، لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوا دی۔ میں اپنے بچوں کو یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، صرف دو دھوکے ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ کہتا ہے میں پڑھ کے پتہ نہیں کتنی تنخواہ پہ پہنچ جاؤں گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کار لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ یہ سارے خیال ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے اپنی آخرت بنا لینی ہے، میں نے دین کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اللہ اسے دنیا بھی دیتے ہیں، اللہ اسے آخرت بھی دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے اتت کا دنیا وہی راغبہ، جب تم رب کی طرف جھکتے ہو تو دنیا ذلیل کر کے اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تسی آپ لوگ تو یار کہندے ہو مولوی کھاندے بڑا نے، مولویاں نو عیش بڑے نے، اے جناب ویلے بھجے پھردے نے، اے انج نے۔ اور میں تو لوگوں کہنا ہوں نا جدو تھوڑے کو بچہ کہیے اپنا داخل کرا دو تو اپنے بچے کو داخل کرواتے ہوئے کہتے ہیں اسی آپ کے منڈے کو بھوکا مارنا ہے، تو ساری واری آئے تو کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑا نے، یہ ویلے نے، انہوں ایشا ہی نے، گڑیاں تے جھوٹتے پھرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ واقعی بات صحیح ہے، اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے دین میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم دینداروں کی زندگی میں برکتیں کتنی ہیں، یہ ہمیں قتل کر کے بھی اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین میں برکتیں کتنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی باتیں رمضان میں کی ہیں، وہ قیام ہے، وہ صیام ہے، وہ عمرہ ہے، وہ صدقہ و خیرات ہے، جو بھی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں ان عبادتوں کو پورا سال جاری رکھنے کی توفیق دے۔ رمضان کو اللہ ہمارے لیے تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ بنا دے، اور جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا تھا اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرنے والے ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد مال و جان میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہماری سابقہ 2 سالوں سے روٹین چل رہی ہے، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ روٹین اسی طرح چلتی رہے گی۔ آئندہ جو درس ہوگا وہ فضیلت الشیخ محمد اکرم رحیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرمائیں کہ آئندہ سوموار کو کچھ بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بھائی نے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی ہے،
میں اپنے استاد گرامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الأمراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير عاجل اللهم ردهم الى بيوتهم سالمين غانمين اللهم لا شفاء الا شفاءك ولا داء الا دواءك واشف جميع مرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا عقيما الا عافيته ولدا صالحا يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك في بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك في بلدك الميت اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ تیرے پرندے چرندے جانور انسان سب پیاسے ہیں، زمین ترس رہی ہے، اللہ اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کے معافی کو کرم پھیر دے یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری کمزوریوں سے بارشیں رکی ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولادیں ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ عالم بعمل بنا دین کا عالم بنا یا اللہ قاری قرآن حافظ قرآن بنا دین کا خادم اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے وجہ کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما نیک لوگوں کی محبتیں نصیب فرما یا اللہ نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ پر فتن دور ہے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما یا اللہ بے حیائی اور یعنی فحاشی کے فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما یا اللہ نوجوانوں کی اصلاح نوجوان بچیوں کو عزت و عزت کی چادریں نصیب فرما حیا کا پردہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على